مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ باتیں آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا سردار کے حکم پر، اور اگر سردار نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو کب اور کس وقت؟ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو یقیناً ہمیں 1-2 گھنٹے کی رعایت دے دیں گے تاکہ ہم یہاں سے جانے کی تیاری آرام سے کر سکیں، لیکن سردار تو 5 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اتنی بھرپور ایکٹنگ کی تھی جس سے پھر میں اور میرے ساتھی بعد میں کئی روز تک لطف اٹھاتے رہے۔ میں نے فوراً ہی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کیسر کے لیے پیغام لکھا کہ جلد از جلد تمام ساتھیوں کو چھوٹے بڑے تمام اسلحہ سے مسلح کر کے میرے کمرے کے باہر سٹینڈ بائی پوزیشن میں لے آئے۔ یہ رکا میں نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے ایک خادم کو دیا۔ میری سراسیمگی اور خوف کی حالت دیکھ کر مشیر کا حوصلہ اور بڑھا اور وہ بولا، سردار نے صبح ہی مجھے طلب کر کے یہ پیغام دیا تھا، بہرحال اب یہ میرا حکم ہے اور تم اس کو بجا لاؤ گے۔ اس کے علاوہ تم نے مورنگ قبیلے کا خزانہ فروخت کرنے کی جو بات کی ہے وہ دل کو لگتی نہیں۔ خزانہ یقیناً اب بھی تمہارے پاس ہے، اور دونوں تکونے یاقوت بھی، یہ سب بھی ابھی میرے حوالے کر دو، اور جتنی کرنسی ہے وہ بھی مجھے دے دو، اور سب سے اہم بات یہ کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اسلحہ میں قبیلے کے قانون کے مطابق ضبط کرتا ہوں، یہ سب کچھ مجھے دے دو اور اپنی جانیں بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مشیر نے اپنا ریوالور ابھی تک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن ریوالور پکڑنے کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زندگی بھر اس نے شاید کوئی ایک گولی بھی فائر نہیں کی ہے۔ تقریباً 10 منٹ میں نے اپنی تمام جمع پونجی اور خزانے کے جواہرات نکالنے میں لگا دیے تاکہ کیسر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار ہو کر آنے کا مناسب وقت مل جائے۔ ادھر مشیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو۔ اسی اثنا میں خادم نے کمرے میں آ کر مجھے کہا کہ آپ کے ساتھی باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں مشیر کو کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ریوالور اپنے تھیلے میں ڈال کر میرے ہمراہ کمرے سے باہر چلیں۔ میرے ساتھی اپنا اسلحہ لے کر باہر آ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو مجھ پر ریوالور تانے دیکھ لیا تو کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ میں انہیں بالکل نارمل حالت میں ہوتے ہوئے کہوں گا کہ اپنا سارا اسلحہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ مشیر صاحب جو اتنی آسانی سے مجھ پر قابو پانے اور ساحر جواہرات کے حاصل ہونے کی خوشی میں سوچ اور سمجھ کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے، اپنا ریوالور تھیلے میں ڈالتے ہوئے مجھے ڈانٹنے کے انداز میں بولے، مجھ سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ساری گولیاں تم پر چلا دوں گا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے کہنے کے مطابق زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی کیسر اور تمام ساتھی اپنا اپنا اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ میں نے انہیں فوری طور پر مسلح ہو کر کیوں طلب کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے اور مشیر کو دیکھ رہے تھے۔ مشیر میرے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس نے تھیلے کو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ کیسر کے قریب جا کر میں رک گیا اور پلٹ کر کیسر کو کہا، مشیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے میں ان کا ریوالور لوڈڈ ہے اور انہوں نے ہماری جان بخشی صرف اس شرط پر کی ہے کہ ہم اپنی تمام پونجی، جواہرات اور اسلحہ ان کو دے کر جلد از جلد قبیلے کی حدود سے نکل جائیں۔ کیسر سے میں نے ساری بات اردو میں کی۔ میرے بائیں ہاتھ میں جواہرات اور ڈالروں سے بھری تھیلی تھی۔ مشیر سے میرا فاصلہ صرف 2-2.5 فٹ کا ہوگا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ آپ سب اپنا اسلحہ خاموشی سے فرش پر رکھ دیں۔ کیسر بڑی حیرانی سے مجھے ایسا بے تکا حکم دیتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر آپ سب فوری عمل کریں۔ یہ کہہ کر میں غیر محسوس طور پر ذرا پیچھے ہٹا۔ کیسر کی تقلید میں باقی سب ساتھی بھی اپنا اپنا اسلحہ اپنے سامنے فرش پر رکھ رہے تھے اور مشیر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر سب نے اپنا اسلحہ فرش پر رکھا، ادھر میں نے مشیر کے تھیلے والے ہاتھ پر پورے زور سے ایک کک لگائی اور فوراً ہی دوسری کک اس کے جسم کے نازک حصے پر ماری۔ میری پہلی کک سے مشیر کا تھیلا دور فرش پر جا پڑا اور دوسری کک لگنے سے درد سے وہ دوہرا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی جیتی ہوئی بازی یکا یک یوں پلٹ جائے گی۔ کیسر اور اس کے ساتھی اپنا اسلحہ اٹھانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا، اسے ہم خالی ہاتھوں درست کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے دوہرے ہوئے مشیر کو گردن سے پکڑا اور سیدھا کیا اور پھر اس کے پیٹ میں زوردار کک جمائی۔
مشیر درد سے پھر دوہرا ہو گیا۔ دو چار مزید ایسی لاتیں اور چہرے پر مکے مارنے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ کیسر نے اس کی دھنائی شروع کی تو میں نے کیسر کے ساتھیوں اور نمبر 2 کو کہا کہ اپنا اپنا اسلحہ اٹھائیں اور چوکس رہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی مدد کے لیے کچھ لوگ آئیں۔ اگر بھالے اور تیر کمان لیے لوگ آئے تو بے شک فائر کر کے انہیں ختم کر دیں۔ کیسر کے بعد ہر ایک ساتھی باری باری اس کی اچھی طرح ٹھکائی کرے، یہ مرنے نہ پائے، لیکن میں اسے عبرت کا نمونہ بنا کر دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مشیر صاحب میری شروع میں لگائی گئی ککوں سے تو خوب چیخے چلائے، لیکن ساتھیوں کی مار کے دوران ان کی آواز بند ہو گئی۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں خادم یہ منظر دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ہی، جبکہ ابھی میرے ساتھی مشیر صاحب پر تباہ آزمائی کر رہے تھے، حویلی کے پہرے دار اپنے تیر کمان اور بھالے لیے اس جگہ آ گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ انہیں اپنے اسلحے کی زد میں لے لیں۔ میں ایک نیزہ بردار کے قریب گیا اور اس کا نیزہ لے کر اسے فرش پر رکھ دیا اور پسٹل کے اشارے سے باقی نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کو کہا کہ وہ بھی ایسا کریں۔ سب نے خاموشی سے اپنے اپنے بھالے اور تیر کمان فرش پر رکھ دیے۔ مشیر سب سے پٹنے کے بعد میرے ساتھیوں اور حویلی کے پہرے داروں کے درمیان فرش پر پڑا تھا۔ نامعلوم یہ خبر حویلی سے باہر کیسے پہنچ گئی۔ سردار کے 2 مصاحب بھی وہاں آن پہنچے اور ان کی ملی جلی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کے باہر بھی سینکڑوں چکما جمع ہو چکے ہیں۔ میں ابھی تک اسی شش و پنج میں تھا کہ مشیر نے مجھ سے یہ مطالبے سردار کی ایما پر کیے ہیں یا خود اس کے ذہن کے پیدا کردہ تھے۔ حویلی کے باہر چکما قبیلے کے لوگ جمع تھے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں یکایک اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آیا۔ میں نے ایک خادم کو اشارے سے سمجھایا کہ راجا کو بلا لائے۔ ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اشارے پر اپنے اسلحے سے یکے بعد دیگرے ایک ایک ہوائی فائر کریں۔ اس حالت میں مزید 15 منٹ گزر گئے تو راجا کی آمد کا شور مچا۔ حویلی کے سبھی ملازم دو رایا کھڑے ہو گئے، راجا کو دیکھتے ہی جھک گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ خود بے بس ہو جائے تو اپنے سے بڑی طاقت کے طرف دیکھتا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بڑے مسائل کے لیے سپریم کورٹ اور بڑی عدالتوں کے فیصلے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ قبیلے کے سردار کا فیصلہ چونکہ آخری ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر موجود سب لوگ راجا کی آمد کے منتظر تھے۔ حویلی کے باہر جمع لوگوں کی بھی یقیناً یہی کیفیت ہوگی۔ سردار نے پہلے اپنی حویلی کے ملازمین اور پہرے داروں کو دیکھا جو اپنا اسلحہ فرش پر دھرے کھڑے تھے، پھر میرے مسلح ساتھیوں اور کراہتے ہوئے مشیر کو دیکھ کر میرے قریب آیا اور بڑے خشک لہجے میں بولا، یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا، کیا تم نے اسے ریوالور دے کر بھیجا تھا کہ ہم اپنی ساری پونجی اور اسلحہ اسے دے کر یہاں سے فوراً چلے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ گزشتہ رات کے بعد تو میں اب اس کی صورت دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں آج صبح تمہارے ساتھ ملاقات میں تمام معاملات طے کر چکا ہوں۔ سردار نے جواب دیا۔ میں نے مشیر کا تھیلا اٹھا کر اس سے ریوالور نکالا اور اس کی ساری گولیاں نکال کر خالی ریوالور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس ریوالور کے بل بوتے پر اس نے ہم سے سارا اسلحہ اور نقدی کے علاوہ تمام قیمتی اشیاء یہ کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب تمہارے حکم پر ہو رہا ہے۔ سردار نے غضبناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے قریب ہی پڑے ایک پہرے دار کا بھالا اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کا ارادہ جان لیتا، اس نے وہ بھالا مشیر کے سینے میں پیوست کر دیا۔ مشیر کی ایک چیخ ابھری اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ بھالا مشیر کے سینے میں ہی گڑا رہا۔ سردار کے اشارے پر اس کے چند خدام آگے بڑھے تاکہ مشیر کی لاش اٹھا سکیں، لیکن میں نے پسٹل ان کی طرف کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ سردار میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کیسر کو اشارہ کیا اور میرے ساتھیوں نے ایک ایک فائر کرنا شروع کر دیا۔ ریوالور، سب مشین گنوں، آٹومیٹک رائفلوں کے فائروں سے حویلی گونج اٹھی۔ فائر ختم ہوئے تو میں نے سردار کو کہا کہ تم نے اپنے مشیر کو ہلاک کرنے میں اتنی تیزی دکھائی کہ مجھے شک ہو گیا ہے کہ تم نے اسے ہلاک کر کے شاید سچائی چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مجھے فوراً اور بادل ناخواستہ حویلی کے انتظام میں دخل اندازی کرنی پڑے گی۔ تم نے ہماری فائر پاور دیکھ لی ہے
اور مورنگ اور مگ قبیلوں نے جب ہم سے تصادم کا فیصلہ کیا تو ان کا انجام بھی تم سے چھپا ہوا نہیں۔ اب تم اسے میرا مخلصانہ مشورہ سمجھو یا حکم۔ تم حویلی سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی باہر کا کوئی آدمی یا تمہارا کوئی مشیر تم سے مل سکے گا۔ رانی صاحبہ اور اپنے چھوٹے بھائی سے تم آج شام ہی میری ملاقات کرواؤ گے، اور تمہاری تاج پوشی کا جشن منعقد ہونے تک کلپنا ہر روز ایک مرتبہ اپنی خادماؤں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گی۔ تمہارے رہائشی حصے کے باہر تمہارے پہرے داروں کے بجائے میرے دو ساتھی پہرا دیں گے، اور یہ یاد رکھنا میرے ساتھی بڑے وحشی اور صرف میرے حکم کے پابند ہیں۔ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور الجھنے کی کوشش کی تو وہ بغیر وارننگ کے گولی چلا دیں گے۔ اپنے آدمیوں، پہرے داروں، سپاہیوں اور خادموں کو بھی سمجھا دو کہ میرے ساتھیوں کے خلاف کسی قسم کی حماقت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ بنگلہ دیشی فوج تو پلوں کے نہ ہونے اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر رانگا ماٹی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم تمہاری حویلی کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کسی قسم کی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور یہ بھی نہ بھولنا کہ پرجا ہو یا راجا، گولی کسی کی تمیز نہیں کرتی۔ میں تمہیں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مشن راجا تریدو رائے کا خط تم تک پہنچانا اور رانی اور چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لے جانا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ بالکل پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اس کی واحد ذمہ داری تم پر اور تمہارے قبیلے والوں پر ہوگی۔ سردار سے میری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، اور ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہاں پر موجود چکما لوگوں کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ سردار نے دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے مجھے کہا، مجھے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے، اور جس طرح تم نے مجھے بے دست و پا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ میں راجا اور سردار بن کر ان سے اپنی اطاعت کروا سکوں گا؟ تمہارے ساتھی اگر میرے پہرے داروں کی جگہ لیں گے یا مجھ سے ملنے والوں کو اگر پہلے تمہارے ساتھیوں کی اجازت حاصل کرنا ہوگی تو قبیلے کے سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں تمہارے زیر حراست ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے مشیر نے جو کچھ کیا اس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ میری ایما پر اس کا یہ قدم اٹھانا تو دور کی بات، وہ تو گزشتہ رات کے بعد مجھ سے ملا تک نہیں۔ ذرا سوچو کہ اگر میرے حکم پر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو اس کی حفاظت اور تمہارا اسلحہ اپنا قبضے میں کرنے کے لیے میں کم از کم اپنے پہرے دار اور سپاہی تو اس کے ہمراہ ضرور بھیجتا۔ یقین جانو یہ سب کچھ صرف اس کی سوچ اور حماقت کے سبب ہوا۔ سردار کی بات میں وزن تھا، ورنہ اکیلے مشیر کا ہم سے صرف ایک ریوالور کے ساتھ ساری نقدی، جواہرات اور اسلحہ چھیننے کی کوشش انتہائی احمقانہ حرکت تھی۔ سردار کا اپنے مشیر کو ہلاک کرنا اس کی اس شرمندگی اور بے عزتی کا رد عمل بھی ہو سکتا تھا جو اسے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوئی۔ میں نے سردار کو کہا، حالات نے یکایک ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ میں نے ایسا فیصلہ کیا۔ یہ میری غلطی تھی اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ ہماری گفتگو کو ہم دونوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکا۔ میں فوری طور پر اس کا ازالہ اس خوبی سے کرتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کی نہ صرف چیمی گویاں ختم ہو جائیں گی بلکہ تمہاری عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں نہ صرف اپنا ذاتی اسلحہ بلکہ اپنے ساتھیوں کا اسلحہ بھی تمہارے معائنے کے لیے پیش کروں گا، اور معائنہ ختم ہونے کے بعد میں اور میرے ساتھی تمہارے حق میں نعرے لگائیں گے۔ میں نے تم پر جن پابندیوں اور اپنے ساتھیوں کو تمہارے پہرے داروں کی جگہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے اسے بھی فوری کینسل کرتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جو حویلی کے اندر اور باہر موجود ہیں یہاں بلا لو، اور ہمارے اسلحے کے معائنے کے بعد اپنے مشیر کی غداری اور ہمارے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کا شاہی فرمان ملنے کا ذکر کرو، بلکہ اپنے باقاعدہ سردار اور راجہ بننے کی تاریخ اور جشن منانے کی تاریخ کا اعلان بھی کر دو۔ اس شاہی فرمان کے متعلق سن کر وہ لوگ بھی جو تمہارے خلاف تھے تمہارے حق میں ہو جائیں گے۔ سردار نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سردار کے سامنے سے چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر باقاعدہ فوجی انداز میں آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اور پسٹل دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کر سردار کے معائنے کے لیے بازو اس کے سامنے کر دیے۔ سردار نے دونوں کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور مجھے لوٹا دیے۔
میں نے اونچی آواز میں ساتھیوں کو کہا کہ سردار کے معائنے کے لیے اپنا اسلحہ اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اس حکم کے بعد میں سردار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے ساتھی ایک قطار میں کھڑے تھے۔ سردار ایک ایک کے پاس گیا اور ہر ایک کے اسلحہ کا معائنہ کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملاتا گیا۔ میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہم سردار کے حامی ہیں۔ میرے کہنے پر میرے ساتھیوں نے سردار زندہ باد، راجہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ معائنے سے قبل ہی سردار نے حویلی کے باہر کھڑے ہجوم کو اندر بلوا لیا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے سردار نے ایک مختصر تقریر کی۔ اس کی زبان تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن تقریر کے دوران اس نے کئی بار مشیر کی لاش اور بعد میں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تقریر کے خاتمے کے بعد سردار نے آگے بڑھ کر مورنگ اور مگ قبائل کی طرح میرے بائیں شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں مجھے کہا کہ تم بھی یوں ہی کرو۔ میں نے بھی سردار کے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب چکما لوگوں نے اب تالیاں پیٹنی شروع کی۔ ان میں جو کسی خاص حیثیت کے حامل تھے وہ آگے بڑھے اور سردار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی باقی سارے چکما بھی اپنی اپنی جگہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ ان کی سردار سے اطاعت گزاری اور وفاداری کا اظہار تھا۔ سردار نے اگلی ملاقات میں مجھے بتایا کہ ان معززین قبیلہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ماضی میں اس کے سردار بننے پر اعلانیہ اور دبے لفظوں میں مخالفت کی تھی۔ سردار آج اتنی تیزی سے بدلتے حالات، خصوصاً پہلے نظر بندی اور بعد میں ہماری دی ہوئی عزت اور اپنے قبیلے والوں کی مکمل اطاعت کے اظہار سے اتنا حیران اور خوش ہوا کہ مجھے مجبور کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کی دعوت دی۔ ادھر چکما قبائلی جو پہلے میرے ساتھیوں سے غیرت برت رہے تھے اب ان میں گھل مل گئے۔ میں نے بھی جواہرات اور ڈالر وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ کر سردار کے ڈرائنگ روم کی راہ لی۔ سردار نے ابھی سے میں نوشی شروع کر دی تھی۔ آج کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے والد کی تقلید میں اپنی جاسوسی کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ اب تک اسے جو رپورٹس ملی تھیں ان کے مطابق آج مارے جانے والا مشیر خود سردار بننے کی خفیہ کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے بھی اطلاع دینے والوں کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ میرے سامنے وہ بے حد تابعداری اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرتا تھا۔ دراصل وہ رشتے میں میرے دادا کے بھائی کی اولاد ہے۔ میرے دادا کو خلاف توقع ان کے والد نے سردار اور راجہ بنا دیا تھا، حالانکہ مشیر کے دادا ان کے بڑے بھائی تھے۔ اسی وقت سے وہ اور ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہمارا مشیر بنتا رہا ہے۔ میرے والد کے مشیر اعلیٰ اس کے بڑے بھائی تھے۔ اس کے لڑکے نے جس سے میرا مشیر اعلیٰ بننا تھا نامعلوم وجوہ کی بنا پر معذرت کر لی، لہٰذا والد کے مشیر اعلیٰ کے چھوٹے بھائی کو مجھے اپنا مشیر بنانا پڑا۔ یہ کلکتے کا پڑھا ہوا تھا اور میرے جاسوسوں کے مطابق اکثر کہتا رہتا تھا کہ قبیلے کی سرداری اور راجہ بننا ہمارا حق تھا اور ہم اپنا حق کبھی نہ کبھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ میں اس کے متعلق ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہا، لیکن آج کی حرکت سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ نے اپنے اسلحے کے زور پر مجھے نظر بند کرنا چاہا اور اگر یہ اسلحہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ مجھے، میرے بھائی کو ختم کر کے خود راجہ بن بیٹھتا اور آپ کے پیسوں سے اپنے مخالفین کو بھی خرید لیتا۔ راجہ اپنی باتیں کیے اور پیے جا رہا تھا۔ سردار نے وعدے کے مطابق دوپہر کے بعد کلپنا کو 2 خادماؤں کے ہمراہ میرے پاس بھیجا۔ میں نے کلپنا کو بتایا کہ میں نے سردار کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ جشن سرداری سے پہلے وہ تمہیں اپنی رانی نہ بنائے۔ اگر وہ اس دوران شب بسری کے لیے تمہیں کہے تو تم کسی بہانے سے ٹال دینا۔ سردار کو ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابھی ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی زندگی کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ فی الحال زہریلا تیر استعمال کرنے کا خیال بھی بھول جائے۔ ہمارا تعاون اسے صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب وہ میرے کہنے پر عمل کرے۔ کلپنا کو مطمئن کر کے میں نے واپس بھیج دیا۔ فی الحال اسے بڑی رانی تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا اور سردار نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آج بڑی رانی اور چھوٹے بھائی سے ملوانا تھا۔ کلپنا کے جانے کے بعد میں آج کی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں واقعات کی کڑیاں ملا کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی سوچ میں پڑ گیا۔ مشیر اعلیٰ کا اکیلے آ کے مجھ سے ہمارا تمام اسلحہ، جواہرات اور روپیہ جبرن لینے کی کوشش ایک انتہائی احمقانہ فعل تھا۔ اس کی ناکامی کی صورت میں حویلی کے ملازمین کے سامنے سردار کا اسے تفتیش اور حالات کی تہ تک پہنچے بغیر فوری ہلاک کر دینا بھی غلط اور بالکل نامناسب تھا۔ یہ بھی تو عین ممکن تھا کہ سردار نے اسے بطور چارہ میرے پاس بھیجا ہو
اور اس کے پہرے دار اور سپاہی اسی انتظام میں حویلی میں کسی خفیہ جگہ تیار حالت میں موجود ہوں کہ اگر مشیر اعلیٰ پلان کے مطابق ہم سے اسلحہ، روپیہ اور جواہر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سپاہی اور پہرے دار اچانک نمودار ہو کر ہمارا اسلحہ اپنا قبضے میں لے کر ہمیں حراست میں لے لیں۔ ہمارے ساتھ آمنے سامنے مقابلے میں انہیں چونکہ اپنی کامیابی کا ذرہ بھر یقین نہیں تھا، اس لیے مشیر کے ذریعے پہلے اور بعد میں مجھے اسلحے کی زد میں لے کر میرے ساتھیوں کو بے ہتھیار کرنے کی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح اگر سازش کامیاب رہتی تو اس کا سارا مقصد پورا ہو جاتا اور ناکامی کی صورت میں سازش کا سارا بوجھ مشیر اعلیٰ پر ڈال کر اور اسے فوری ہلاک کر کے اس پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں نے سردار سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کی ملاقات کے رویے پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ ان چند ملاقاتوں میں اس نے کئی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ پہلے رعونت اور اپنے باپ کے بھیجے گئے شاہی فرمان کا مذاق اڑانا، پھر میرے سمجھانے پر اپنا رویہ بدلنا، آج حویلی کے صحن میں مشیر کی حالت دیکھ کر میرے ساتھ خشک لہجے میں بات کرنا اور پھر ہماری فائر پاور سے خوفزدہ ہو کر اور میری وارننگ کے بعد اپنے رویے میں ایک دم تبدیلی لانا اور مشیر کو فوری ہلاک کرنا، سردار کا ذاتی کردار اتنا پست ہونا کہ خود ہی اپنی حویلی میں میرے قافلے کو دعوت دے کر بلانا اور پہلی رات ہی کلپنا سے زبردستی کرنا، ان سب کڑیوں کو جب میں نے ملایا تو ایک ایسے خود سر نوجوان کا چہرہ سامنے آیا جو حصول اقتدار کے لیے اپنی ماں اور بھائی کو قید کر کے اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر قبیلے کا سردار اور راجہ بن سکتا ہے، اور اپنے باپ کے بھیجے ہوئے مہمان کے سامنے اپنے باپ کی توہین اور اپنی مقصد براری کے لیے اپنے مشیر اعلیٰ کو ہلاک کر سکتا ہے، اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک اجنبی مہمان لڑکی سے زبردستی کر کے تمام اخلاقی اور سماجی اقدار کو پامال کر سکتا ہے۔ اس نئے زاویے سے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے مشیر کا کردار بالکل ایک کٹ پتلی جیسا دکھائی دیا جو اپنے سردار اور راجہ کے حکم کی بجا آوری کے دوران ہمارے ہاتھوں زخمی ہوا اور راز کے کھل جانے کے خوف کے باعث راجہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میں اب تک صرف سردار کی باتوں پر یقین کیے بیٹھا تھا، حالانکہ کلپنا کے بقول وہ آج بھی رانی تک رسائی حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سردار کی ماں اور بھائی ابھی تک نظر بندی کی حالت میں تھے۔ میرا دماغ کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 سے ان حالات کے پیش نظر مشورہ کر کے آئندہ لائے عمل کا فیصلہ کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس مسئلے پر گفتگو شروع کی۔ 2 گھنٹے کے بحث مباحثہ اور دلائل کی روشنی میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا: نمبر 1، سردار قطعی بے اعتبار اور سازشی ہے، لہذا اس پر ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جس طرح اس نے کئی پینترے بدلے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اسی مغالطے میں رکھ کر کہ ہم اس کے حامی ہیں، ہمیں اپنے اصل مقصد یعنی رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ جواہرات حاصل کرنے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں ہر دم چوکس رہنا اور اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ ہماری بے خبری، لا علمی اور اندھے بھروسے کی وجہ سے دشمن ہم پر اچانک وار نہ کر سکے۔ ہمیں بھی اپنے طور پر پیسوں کا لالچ دے کر جاسوسی ایسا نظام بنانا چاہیے جو ہمیں اندرونی حالات اور سازشوں سے باخبر رکھ سکے۔ نمبر 4، سردار کو شراب مہیا کرنے والے فوجی پر بھروسہ کر کے اسے قطعی اپنا ہمراز نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کے ذریعے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے اپنے ذرائع سے کوشش کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ حویلی سے باہر جا کر مرنے والے مشیر کے گھر کا پتہ چلانے کی کوشش کرے، اور اگر گھر مل جائے تو یہ پوچھے کہ گھر میں کوئی انگریزی یا اردو بولنے والا شخص ہے۔ اگر ایسا شخص مل جائے تو 2 آدمی اس کے پاس رکیں اور ایک آ کر مجھے اطلاع دے۔